آج ہم چکن کے قیمے کے ساتھ کباب بنائیں گے جو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے۔ یہی کباب آپ بیف یا مٹن کے قیمے کے ساتھ بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں۔ کھانے میں اتنے مزیدار یہ کباب ہیں کہ آپ ایک کی بجائے دو دو چار چار کھانا پسند کریں گے۔ ان کباب کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب دل چاہے ان کباب کو آپ ڈیپ فروسٹ کریں اور فرائی کر کے کھائیں۔ اور اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہے ہوں تو جھٹ پٹ سے یہ والے کباب آپ بنا کے تیار کر سکتے ہیں جو بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ بہت ہی شاندار قسم کے چکن کے کباب بنانے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہیں بنانا بہت ہی آسان ہے۔ چینل پہ نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کباب بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز جسے میں نے باریک چوپ کر لیا تھا، 2 سبز مرچیں لی تھی لارج سائز کی، وہ بھی اسمال پیسز میں کاٹ لی ہیں، اور 1 کپ بھر کے اس میں ہرا دھنیا لے لیا ہے۔ اور قیمہ لیں گے اب اس کے لیے ہم چکن کا، اور چکن کا قیمہ جو ہے یہ بہت باریک ہے، اس کے ساتھ ہم کباب بنا کے تیار کریں گے اور یہ ½ kg قیمہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے پیاز جو ہم نے بہت ہی باریک کاٹ لیا تھا۔ پیاز ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم ہری مرچیں اور ہرا دھنیا، دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے۔ اور قیمے میں جب ہم یہ سب چیزیں ڈال دیں گے نا تو پھر اس کے بعد اس میں ہم نے اسپائسز ایڈ کرنے ہیں۔ اسپائسز بہت بیسک سے ڈالیں گے جس میں ہم زیادہ مسالے نہیں ڈال رہے ہیں، لیکن پھر بھی کباب بہت ہی کمال کے بنیں گے۔ تو 1 ٹی اسپون میں نے نمک کا لیا تھا، 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، چلی فلیکس لی ہیں 1 ٹی اسپون، کیومن سیڈ 1 ٹی اسپون اور ½ ٹی اسپون میں نے لیا ہلدی کا۔ 1 کپ بھر کے اس میں بریڈ کرمز ڈال دیں گے اور پھر ان سب چیزوں کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ قیمے میں ہر چیز کو ہم نے بہت ہی شاندار طریقے سے مکس کرنی ہے تاکہ جو کباب ہیں ان کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی شاندار بن کے تیار ہو، اور قیمے میں ہر جگہ جو اس کا مسالہ ہے وہ رچ بس جائے۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کو بہت کیئرفلی کرنا ہے۔ مسالہ اور ہر چیز اس میں ہم اچھے طریقے سے جب مکس کر لیں گے نا تو اس طرح کی کنسسٹنسی بن کے تیار ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ اب ہم کباب کو شیپ دیں گے تو ہاتھ کو آپ پانی لگا لیں تھوڑا سا یا آئل لگا لیں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹر لینا ہے ہاتھ میں، جتنے بڑے سائز کا کباب بنانا نا اتنا بیٹر ہاتھ میں لے لیں، اور پہلے اس کو آپ نے اس طرح گلائی کی شیپ دینی ہے، پریس کرنا اچھے طریقے سے تاکہ اس میں کوئی بھی کریک نہ دیکھنے کو نظر آئے۔ تو اب اس طرح اس کو پریس کر کے ایک کباب کی شیپ دے دیں گے۔ اس طرح کی جب شیپ بن کے تیار ہو جائے گی نا تو اس کو ہم پلیٹ میں رکھیں گے۔ سیم اسی طریقے سے باقی کے جو کباب ہیں اس طرح ہم بنا کے تیار کر لیں گے۔ اب کباب کو فرائی کرنے کے لیے آئل کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ، زیادہ تیز ہیٹ آپ نے نہیں رکھنی، میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ اس کو آپ نے گرم کرنا آئل کو، اور ایک ایک کر کے کباب رکھتے ہیں جتنے آتے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں۔ اب جو کباب ہیں یہ ایک سائڈ سے جب تک اچھے طریقے سے فرائی نہیں نہ ہوں گے تب تک آپ نے اس کی سائڈ کو بالکل بھی چینج نہیں کرنا۔ اب کباب ایک سائڈ سے فرائی ہو گئے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ایک سائڈ ان کی فرائی ہو گئی ہے۔ تو اس کی سائڈ کو چینج کرنے کے بعد اب دوسری سائڈ بھی ہم سیم اسی طریقے سے فرائی کریں گے۔ اب کباب فرائی ہونے کی جو خوشبو ہے نا وہ تو بہت ہی کمال کی آنا شروع ہو گئی ہے، اتنی مزیدار اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور کباب ہیں کہ دیکھتے ہی منہ میں پانی آ رہا ہے۔ کباب ہمارے بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی ہو رہے ہیں، جیسے ان پہ ہلکا سا کلر اچھا سا آئے گا نا تب تک ہم ان کو فرائی کریں گے۔ 2-3 مرتبہ اس کی سائڈ کو آپ نے چینج کرنا ہے اور اس کو اندر تک اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ قیمہ بالکل بھی کچا نہ رہے اس کا، اور کباب بھی اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں۔ اب کچھ دیر کے بعد یہ کباب ہمارے بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں، تو ان کباب کو ہم نکالتے ہیں ایک پلیٹ میں، پیپر ٹاول پہ نکالیں گے تاکہ جتنا ایکسٹرا آئل ہے نا وہ اس میں ایبزارب ہو جائے اور بہت ہی ہیلدی اور رچ وے میں ہمارے جو کباب ہیں یہ بن کے تیار ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کو پیپر ٹاول کے اوپر ہم نکالتے جائیں گے ایک ایک کر کے کباب کو، اور پھر ان کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ تو اب آپ کباب کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے نا تو کباب بہت ہی کمال کے آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے، اور ان کو آپ کسی بھی کیچپ، چٹنی، سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ ان کے کھانے کا تو بہت ہی مزہ آیا تھا، اور جب ان کباب کو ایک مرتبہ کھانا شروع ہوں گے نا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ خوب ڈھیر سارے کھائیں۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار بنے تھے، اور ان کباب کو بنانا بھی بہت آسان ہے، جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔